السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نساء التعلم انسٹیٹیوٹ کے تحت ہم دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ دورہ قرآن رمضان میں انتہائی لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جو رمضان سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور ہمیں بھی قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ دل بہت بھرا ہوا ہو، زندگی کے فیصلے سمجھ نہ آ رہے ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ قرآن انہی سوالوں کا جواب ہے، اور آج ہم اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہیں، نہ عالم بننے کے لیے، نہ بحث کرنے کے لیے، بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ ایک سادہ سا سوال ہے پہلے آپ سے کہ اگر قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہماری زندگیاں الجھی ہوئی کیوں ہیں؟ اگر قرآن ہدایت ہے تو ہمیں بار بار ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہے مگر سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ دورہ قرآن شروع کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ دورہ قرآن مکمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گی، اور یہ قرآن آپ کو تسلی اور سکون دے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت سارے میرے مسائل ایسے تھے جو الجھے ہوئے تھے، جن کا مجھے حل نہیں مل رہا تھا، جو کہ قرآن میں مجھے مختصراً طور پہ مل گیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ جس انداز میں آپ کو انشاءاللہ دورہ قرآن کرواؤں گی، آپ نے بہت جگہ سے دورہ قرآن کیا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، یا پھر آپ فرسٹ ٹائم بھی کر رہی ہوں گی، تو آپ جان جائیں گی کہ اس طرح سے دورہ قرآن میں نے پہلے نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ کو اس طرح سے دورہ قرآن بالکل نہیں کروانا جو اس انداز سے ہو کہ آپ کے سامنے بس ایک علم رکھا جا رہا ہے، آپ نے اس کو اسٹوڈنٹ کی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے، رٹنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے تمام کورسز اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ تمام عورتیں، چاہے وہ بڑی ایج کی ہیں، چاہے وہ کم ایج کی ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ گھریلو خواتین ہیں، بچوں والی مائیں ہیں، ہر ایک کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بالکل یہ انداز نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ سامنے علم رکھ رہے ہیں، جی آپ اس کے نوٹس تیار کریں، آپ ہوم ورک کریں، آپ یہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کئی ایسی بہنیں، مائیں جو کہ دین سیکھنا چاہتی ہیں، قرآن سے جڑنا چاہتی ہیں، لیکن وہ انہی وجوہات کی وجہ سے جڑ نہیں سکتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم پڑھیں، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا دماغ اس طرح سے کام نہیں کرتا جیسے اسٹوڈنٹ لائف تھی، کہ ہم اس کو فوراً سمجھیں، یاد کریں، لکھیں، ہوم ورک کریں، اور جی پھر ہم اس کو اسی علمی انداز میں سنائیں۔ تو آپ نے اس انداز سے بالکل لے کر نہیں چلنا، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یہ انتہائی آسان انداز میں ہوگا، یعنی اس میں کوئی لفظی ترجمہ لے کر یا گرامر لے کر ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے، نہ ہم نے حروف، روٹس، یہ چیزیں لے کر بیٹھ جانا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہم دوسرا الگ کورس کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام عورتوں کے لیے ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہیں، چاہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی کتاب جو ہے یہ کوئی ہمارا سلیبس اس طرح کا نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گریڈ کے لحاظ سے لے کر چلنا ہے، بلکہ یہ ہر اس عورت کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے، چاہے کوئی پڑھی لکھی اور چاہے کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو چاہے آپ ان پڑھ ہیں، چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، آپ اس کو دلی سکون کے ساتھ شروع کریں اور آپ دیکھیں کہ قرآن آپ کو کیا کیا بتاتا ہے۔ انتہائی آسان انداز میں ہم اس کو لے کر چلیں گے پوائنٹس کی صورت میں، اور مختصر طور پہ ہم روزانہ کا ایک پارہ بالکل مختصراً لے کر چلیں گے۔ اس ایک پارے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو بیان کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پورے پارے کی ہم گرامر اور الفاظ وہ سب لے کر بیٹھ جائیں، الجھ جائیں، بلکہ ہمارا مقصد ہے دورہ قرآن، یعنی قرآن کو اس انداز سے ہم نے لینا ہے کہ ہمیں زندگی کے اہم مسائل اور جو اس پارے میں خاص خاص آیات ہیں، خاص خاص احکامات ہیں، اس کو لے کر چلیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹس کی صورت میں اس کو لکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو بعد میں یہ کورس کرنے کے بعد ہر ایک پارے کا الگ سے نوٹس PDF چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ نے کمنٹس میں بتا دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کا پہلا پارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ جس میں سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 141 تک، یعنی آیات جو ہے اس میں 1 سے 141 تک ہم لیں گے، کیونکہ ہم نے ایک پارہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ تقریباً 2.5 پارے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تیسرے پارے تک جاتی ہے، لیکن ہم نے پارے کے لحاظ سے چلنا ہے، سورتوں کے لحاظ سے نہیں۔
قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی بقرہ آیت نمبر 141 تک، یعنی آیات جو ہے اس میں 1 سے 141 تک ہم لیں گے کیونکہ ہم نے ایک پارہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ تقریباً 2.5 سپارے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تیسرے پارے تک جاتی ہے، لیکن ہم نے پارے کے لحاظ سے چلنا ہے، سورتوں کے لحاظ سے نہیں۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا ہدایت نامہ ہے۔ آپ نے اس کو صرف ایک کتاب نہیں سمجھنا، اس کو زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ سمجھنا ہے۔ اکثر میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ جیسے آپ کوئی بھی چیز بازار سے خریدتی ہیں، جیسے آپ نے کوئی واشنگ مشین لے لی، آپ نے فریج خرید لی، آپ نے کوئی استعمال کی چیز لے لی، آپ نے موبائل خرید لیا، اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مینول بک دی جاتی ہے جس میں اس چیز کے متعلق سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے چلانا ہے، اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا، ایسا کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کی فلاں فلاں جگہ پر سیٹنگز موجود ہیں، آپ نے اس طرح سے سیٹنگز کرنی ہے، پھر سے یہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہمیں اس ساتھ میں دی گئی چھوٹی سی ایک مینول بک میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو انسان خواہ کسی بھی زمانے میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک زمانے میں ایک مینول بک ضرور دی ہے۔ پہلے تمام پیغمبر جب آئے تو ان کو بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح کتابیں ہوتی تھی اس امت کے لیے۔ ہمارے لیے قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید اسی طرح ایک مینول بک ہے جس میں انسان کے متعلق سب کچھ درج کر دیا گیا ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، آپ کی ہر مشکل کا حل، آپ کے ہر مسئلے کا حل، آپ کی ہر پریشانی کا حل، آپ کی بیماری اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس سب کا حل بتا دیا گیا، کس وقت پہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس وقت پہ آپ کو کیسے کس سے بچنا ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، کیا کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے نہیں رکھنی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مینول بک میں بتائی ہیں۔ آپ کی دنیا اور آخرت، آپ کی موت، موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، آپ کا سب کچھ اس میں بتا دیا گیا۔ اب انسان خود غافل ہے کہ اس مینول بک کو سائڈ پہ رکھے اور ڈائریکٹ اس مشین کو یا کوئی بھی چیز آپ نے خرید اس کو چلانا شروع کر دے۔ اگر اس کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے، مسائل کو لے کے الجھ جاتا ہے کہ یہ چیز میری صحیح نہیں استعمال ہو رہی، تو اب وہ مینول بک کو نہ پڑھنا اس کی غلطی تھی، جبکہ وہ سب کچھ اس میں درج کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید ہماری جو مینول بک ہے اس میں ہماری پوری زندگی لکھی ہے۔ اب ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے یا ہم نے اس کو پڑھا تک نہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، تو ہم اس کو مختصر انداز میں انشاءاللہ لے کر چلیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے لیے اہم پوائنٹس اس میں سے حاصل کر سکیں۔ یہ جو پہلا پارہ ہے قرآن مجید کا ہمیں دل، نیت اور ایمان کی اصلاح سکھاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے دل کی صفائی، نیت کی صفائی، ایمان کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ باقی مسائل آپ دیکھ لیں کہ پہلے پارے میں کوئی یہ نکاح کے، طلاق کے اور یہ اس طرح وراثت کے اور یہ سب مسائل جہاد کے یہ بالکل نہیں ملتے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے صفائی کی ہے، اصلاح کی ہے، نیت کی، دل کی، ایمان کی، لوگوں کی اقسام کو بتایا کہ لوگ کیسے کیسے موجود ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں جو ہیں وہ پہلے پارے میں ملتی ہیں۔ پہلا پارہ ہمیں سوچ، ہدایت، ایمان، اخلاق، عاجزی اور دعا کی بنیادیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سورۃ الفاتحہ جس کی 7 آیات ہیں، اس میں سب سے پہلے جو مسئلہ نمبر 1 اگر ہم اس پہ بات کر لیں، ہم نمبر وائز اگر لے کے چلیں تو ہمارے لیے زیادہ ایزی ہوگا، ہمیں یاد رہے گا کہ ہم نے پہلے پارے میں کتنے مسائل پڑھے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کی پہچان اور ہدایت کی دعا کی آیات موجود ہیں۔ تفصیلی وضاحت اگر اس کی ہم دیکھیں، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی پہچان اور ہدایت کو طلب کرنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا اور قیامت کا مالک ہے۔ عبادت صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دل کی خالص نیت اور اللہ پر بھروسہ عبادت ہے۔ ہدایت مانگنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور اگر مدد چاہتے ہو تو اللہ ہی سے چاہو۔ سورۃ فاتحہ بھی ہمیں یہی کہتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت بھی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ پھر آگے سیدھا راستہ بھی اللہ سے طلب کر رہے ہیں ہم۔
اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، اور کس راستے پر چلنا یہ ہمیں اللہ ہی دکھائیں گے۔ ہمارا مقصد ہے دعا کرنا۔ یہ سورت ہمیں دعا سکھاتی ہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر اس سورہ میں جو سبق ہے کہ زندگی کے ہر مشکل اور آسان مرحلے میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ گھر کے چھوٹے بڑے مسائل میں غیر شرعی سہارے ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں۔ شریعت کے خلاف اگر آپ چلیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا بنا کر پیش کریں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ لٹانا شروع کر دیں، تو پھر آپ کے چھوٹے مسائل آپ کے لیے بڑی آزمائش بن سکتے ہیں۔ تو پہلی سورہ ہمیں ہدایت کا راستہ، اللہ پر یقین، اللہ کی عبادت اور صراط مستقیم کی طلب سکھاتی ہے۔ اگر ہم دوسرا مسئلہ دیکھیں، سورہ بقرہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 1 آیت سے لے کر 141 آیت تک جو ہے وہ پہلے پارے میں آ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے پہلے پارے کا، تو قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ اب ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے۔ قرآن ہر انسان کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہا کہ متقیوں کے لیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف متقین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ناس یا ایھا الناس یہ بار بار پکارا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے جو ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ خاص طور پر متقیوں پر ہوتا ہے۔ جو متقی ہیں وہ ان کے لیے قرآن زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ اپنا ہر ایک مسئلہ، اپنا ہر ایک جو معاملہ ہے وہ قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو وہ مل جاتا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہوتا ہے، جو دل سے سچائی کو مانتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی ہدایت طلب کرتے ہیں۔ متقی پرہیزگار لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت خوش دلی سے کرتے ہیں اور جو ہے وہ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے دل، سوچ اور عمل کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ انسان زندگی میں اکثر بھٹک جاتا ہے، خواہ علمبردار گھر میں پیدا ہوا ہو اور خواہ نیک ماحول میں رہا ہو۔ قرآن اسے بتاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی ہدایت ہی طلب کرنی چاہیے۔ خود سے اپنے آپ کو اتنا وہ فخر تکبر نہیں کرنا کہ نہیں میں تو ہدایت پر ہی پیدا ہوا ہوں، میں تو مسلمانوں کے گھر میں ہوں۔ نہیں، ہدایت پھر بھی طلب کرنی ہے۔ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، ہدایت ہر وقت آپ کو طلب کرنی ہے۔ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے اور یا پھر تمہارے خلاف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث ہی جب ہمارے سامنے آ گئی کہ یا تو قرآن ہمارے حق میں دلیل ہوگا اور یا پھر ہمارے خلاف ہوگا۔ اب ظاہر ہے ہم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہوگی تو قرآن ہماری گواہیاں دے گا کہ ہاں یہ انسان اگر بالفرض اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو یا اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس نے مجھے اپنی مینول بک کو پڑھا، سیکھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، پھر بھی اگر کوئی غلطی کوئی مسٹیک ہو گئی تو اب اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور اگر خلاف ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوگا۔ پھر قرآن ہی اگر خلاف گواہی دے دے کہ یا اللہ اس نے ہر ایک چیز پہ سرچ کی، اس نے گوگل سرچ کی، اس نے اپنی زندگی میں ارد گرد سوالات کیے، مشوروں کے لیے اپنے دوستوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن میں اس کے پاس موجود رہا، میں اس کے گھر میں موجود تھا، یہ پھر بھی جاہل رہا، یہ پھر بھی اپنے مسائل دوسروں سے ڈسکس کرتا رہا۔ تو آپ بتائیں کہ ایک ہدایت کی کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم جب پریشان ہوتے ہیں ہم دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ہمسایوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم ان سے مشورے مانگ رہے ہیں جو خود اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اس کتاب کو اٹھاتے اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے دعائیں کرتے؟ لوگوں کو اپنے مسائل بتا کر، لوگوں سے اپنے مشورے لے کر اپنا بعد میں مذاق اڑواتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے منہ پہ ہمارے ہوتے ہیں بعد میں ہمیں کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے مشورہ لیا، آپ بات چیت شیئر کی، اٹھے اور بعد میں وہ کہیں گے ہاں غلطی تو اس کی بھی ہوگی بھائی، اتنا تو پاکیزہ کوئی نہیں ہے، دودھ کا دھلا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لوگ آپ کو یہ باتیں بعد میں کریں گے، اس لیے لوگوں سے نہیں، اپنے مسائل کا حل اللہ کی کتاب سے تلاش کیجئے۔ قرآن سننا صرف کافی نہیں ہے، دل سے سمجھنا، نیت خالص کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر عمل بھی مکمل نہیں ہوتا، تو اللہ سے رہنمائی لینی ہے۔ اس سے ہمیں مسئلہ نمبر 2 سے یہ سیکھا ہم نے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، خالص نیت سے اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے دروازے سے۔ بعد میں اپنا مذاق نہ بنوائیں۔ اللہ وہ ہے جو آپ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں نیکی کرنے لگ جائیں، زندگی بدل دیں، تو آپ کو تانا نہیں ملے گا
یہ دنیا ہے جو آپ نے زندگی میں ایک گناہ کر لیا اور بعد میں اپنی زندگی بدل لی، بعد میں آپ جتنے مرضی نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں، ہر گناہ جو معافی مانگنا شروع کر دیں اللہ سے، زندگی صاف کر لی، جب بھی وہ انسان آپ کو ملے گا جس نے آپ کو اس گناہ میں ملوث دیکھا تھا، وہ آپ کو طعنہ ضرور دے گا، بھی آج کل تو بڑے نیک ہو رہے ہو، فلاں فلاں کام تم نے چھوڑ دیا کیا؟ چھوڑو یار، تم نے یہ کام تم بھی تو کرتے رہے ہو، آج کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس طرح کے طنز و طعنے آپ کو جو ہیں وہ ملیں گے، اس دنیا سے ملیں گے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، آپ اپنی پوری زندگی برائیوں میں گزاریں، گناہوں میں گزاریں، بے حیائیوں میں گزاریں، جاہلیت میں گزار دیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا، آپ نے اپنی زندگی کی جو ہے وہ اچھی طرف اپنے آپ کو لگا دیا، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، خوبصورت زندگی گزارنا شروع کر دی، تو آپ کو اس در سے کبھی کوئی طعنہ نہیں ملے گا، کبھی آپ کا پچھلا گناہ اٹھا کر آپ کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، کبھی آپ کو یاد دہانی نہیں کروائی جائے گی۔ تو کیسا خوبصورت دروازہ ہے جس کو ہم چھوڑ کر ان لوگوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں جن لوگوں نے ہمیں بعد میں طعن و تشنیع جو ہے وہ کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے ہم ایک دفعہ زندگی میں گناہ کر بیٹھے، بعد میں 100 نیکیاں کر لیں، ہمیں ناپاک ہی سمجھا جائے گا، ہمیں برا ہی سمجھا جائے گا۔ تو ایسی دنیا کی پرواہ کو چھوڑیں اور اس اللہ کے دروازے پر آئیں جو متقیوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، جو دوسروں گناہگاروں کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن متقیوں پر قرآن کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہے اگر ہم دیکھیں آیات نمبر 8 تک یہ سب تھا، آیت نمبر 8 سے 20 تک جو ہے وہ مسئلہ نمبر 3 منافقین کے لیے۔ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر موجود ہے کہ منافق، پہلے متقیوں کا ذکر تھا، متقین کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے، ان کی نشانیاں بتا رہے تھے کہ متقین کون لوگ ہیں۔ اب جو ہے منافق لوگوں کا ذکر ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہری طور پر ایمان لاتا ہے لیکن دل میں بے رخیاں رکھتا ہے، دل میں اور ظاہر میں اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں جو منافق کی علامت ہیں۔ نمبر 1 وہ جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر 3 امانت میں خیانت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ 3 نشانیاں ہیں، ایک حدیث میں 4 نشانیوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں جس میں ہوں گی اس کو منافقت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 4 علامات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر یہ 4 علامات ہیں تو پھر نفاق سے ڈرنا چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے اور دلی طور پر کہاں تھے؟ کفار کی طرف تھے، اور بعد میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی باتیں کرتے تھے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں، وہ جان لیں کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ دنیا میں انسان سمجھتا ہے نا بڑی بڑی چلاکیاں کر لی ہیں، میرا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا، میں نے تو جی حرام مال بھی لوٹ لیا، میں نے سب کچھ کر لیا ہے، میں بڑا جو ہے وہ بن گیا ہوں جی اس طرح کے کام کر کے، تو مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، یعنی وہ اپنا انجام جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جہنم کی آگ ان کے لیے، منافق کے لیے دوہرے عذاب حدیث مبارکہ میں ہے کہ کافروں کو تو ایک درجہ بالفرض عذاب کا ہے، تو منافقوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، سب سے نچلا درجہ جہنم کا جو ہے وہ منافقوں کے لیے ہے۔ تو منافقت دل میں جو ہے وہ بالکل نہیں آنے دینی۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے 39 تک، مسئلہ نمبر 4 میں شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ شیطان اور آدم علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، سب کچھ سکھایا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر اور غرور کی وجہ سے، کہ یہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو فخر اور تکبر کے مارے میں کیوں اس کو سجدہ کروں، اپنے سے کمتر کو۔ تو جب تکبر کیا شیطان نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور علم بھی عطا کیا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح معافی مانگنی ہے، اور کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
اور دوسری طرف شیطان کو کیا کیا؟ اس کو مردود کر دیا، اس کو قیامت تک کے لیے لعنت زدہ کر دیا، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم کر دیا کہ اس نے اللہ کے حکم کو موڑ دیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو کیوں زمین پر اتارا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، جنت کی زندگی ہے، لیکن شیطان نے بہکا دیا اور اس بہکاوے میں آ گئے اور یہ چھوٹی سی ایک غلطی کر دی انہوں نے کہ وہ اس درخت کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ جب دنیا میں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے اور وہ کلمات جب انہوں نے پڑھے تو اس کے ذریعہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ بس یہ ہم گناہ یا غلطی یا معاذ اللہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے پیغمبر کے لیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور یہ اللہ کا ایک نظام بننا تھا۔ دنیا و کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا، لیکن ہمیں اس میں ایک سبق مل گیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اپنے اندر کبھی تکبر نہیں آنے دینا، کبھی جو ہے وہ فخر محسوس نہیں کرنا، بلکہ عاجزی ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ علم اور مرتبے پر غرور سب سے بڑا خطرہ ہے اور عاجزی جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنے علم، مرتبہ یا حسن پر غرور ایمان کو نقصان دے گا۔ عاجزی ایمان کا زیور ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی مانگیے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 124 سے 141 تک، مسئلہ نمبر 5 ہم اس کو کہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد پہلے جو ہے وہ متقین کا ذکر تھا، پہلے دعا وغیرہ سکھائی سورہ فاتحہ میں، عقیدہ درست فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں لوگوں کی اقسام، پہلے جو ہے متقین کا ذکر، پھر منافقین کا ذکر، پھر کافروں کا ذکر، اور پھر جو ہے آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، بہت آزمائشیں آئی ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ ان کا بڑا لمبا واقعہ موجود ہے، لیکن ہم چونکہ دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہم اتنا تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ مختصراً طور پر دیکھیں گے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ کر آنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایک بڑی آزمائش سے گزارا، پھر جو ہے وہ اسی طرح اسی واقعہ میں اللہ کی مدد آئی، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے آب زمزم نکلا، دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام جو کہ پیغمبر بنے وہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت آزمائشیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ پھر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف اگر آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کا آب زمزم کا نکلنا، وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے رونق ہو جانا، پھر کعبہ کی تعمیر کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو جانا۔ لیکن اصل مقصد ہمارا اس آیت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ان کے صبر اور ایمان کی جانچ کی گئی تھی۔ اللہ نے ان سے مختلف کلمات، احکام مانگے تاکہ ان کا ایمان ثابت ہو، جیسا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ۔ اس سے بڑی آزمائش بتائیں زندگی میں کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آج آپ کو اور مجھے یا ہمیں جو ہے یہ حکم دیا جائے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو بتائیں کیا یہ آسان ہے؟ بے شک اللہ کے نام پر تو سب کچھ قربان ہے، اپنی جان بھی، مال بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، لیکن ایک لمحہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیسے اپنے ہی ہاتھ سے چھری چلانا اپنے بیٹے کے گردن پر کس قدر آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا ان کی زندگی کا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے اس آزمائش کو بھی پاس کر لیا اور پھر بہت بڑا انعام پایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے پیدا ہوئے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ملی؟ لیکن آزمائشیں بھی تو بہت بڑی تھی نا۔ انہوں نے نہ صرف خود ان پر عمل کیا بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ اللہ نے ان کو اور ان کی نسل کو قیادت بخشی اور ان کی دعائیں قبول کی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دعا اور صبر زندگی کے ستون ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ جو دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے پھر یہ دعا کی تھی، اور وہ دعا ان کی کیسے قبول ہوئی؟ یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ایمان لائے اور پھر ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو مایوسی نہیں کرنی۔ یہ ہمیں واقعہ سبق دیتا ہے پہلے پارے کا کہ ہمیں جو ہے وہ مضبوط رہنا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیں گے جتنی ہمیں طاقت ہوگی سہنے کی۔ آزمائش اتنی ہی آئے گی جتنی آپ سہ سکیں گے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا اپنی ہر زندگی کی ہر آزمائش، ہر مشکل وقت میں، ہر ایک طرف سے جو بھی آپ کے ساتھ مشکلات آپ کو گھیر رہی ہیں، مسائل گھیر رہے ہیں، آپ نے قرآن سے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا اور صبر کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پہلا پارہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس پہلے